اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ سورہ یونس آیت 81۔ جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ نے کہا جو کچھ تم نے پیش کیا ہے وہ جادو ہے، اللہ یقیناً اسے نابود کر دے گا، بے شک اللہ مفسدوں کے کام نہیں سدھارتا۔ موسیٰ کے معجزے کے مقابلے میں فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا اور جادوگروں نے ملک بھر کے جادوگر جمع ہو گئے اور ان لوگوں نے اپنے جادو کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، وہ لوگ بہت بڑے جادو پیش کر رہے تھے۔ جب ان لوگوں کا جادو سامنے آ گیا تو حضرت موسیٰ نے فرمایا قال موسیٰ ما جئتم به السحر، تم جو کچھ پیش کر رہے ہو وہ جادو ہے۔ وہ خود بھی کہتے تھے جادو ہے۔ ان لوگوں کا یہ عقیدہ تو نہیں تھا کہ ہم جادو کے علاوہ کوئی اور کام معجزہ کر رہے ہیں۔ وہ حضرت موسیٰ کے کام کو جادو کہتے تھے، وہ اپنے کام کو کہتے ہی جادو تھے۔ لیکن حضرت موسیٰ یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم جو پیش کر رہے ہیں واقعاً وہ جادو ہی ہے۔ جادو بے حقیقت ہوتا ہے، اس کا واقعے سے کوئی ربط تعلق نہیں ہوتا، اور جادو جو ہے وہ کسی جگہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ سیبطلہ، اللہ اس جادو کو نابود کر دے گا، بے اثر کر دے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ فساد والوں کے عمل کو کہ اصلاح نہیں کرتا، اس کو نہیں سدھارتا، اس کو کامیابی نہیں دیتا مفسدوں کو۔ ظاہر ہے حضرت موسیٰ ایک امر واقع کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ دیگر قرآنی آیات میں ارشاد فرمایا کہ سحر کا جو عظیم مظاہرہ دیکھا تو حضرت موسیٰ بھی گھبرا گئے تھے، کہیں یہ عظیم جادو دیکھ کر لوگ گمراہ نہ ہوں۔ لیکن موسیٰ ایک اولو العزم نبی تھے، اللہ کے اوپر ان کا ایمان راسخ تھا۔ فرمایا ان اللہ سیبطلہ، تمہارے اس جادو کو اللہ نابود کر دے گا، غیر مؤثر کر دے گا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ اپنے فیصلوں سے حق کو ثابت کر دکھاتا ہے خواہ مجرموں کو ناگوار گزرے۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ اپنے حق کو اپنے فیصلوں سے، بِكَلِمَاتِهِ، اپنے فیصلوں سے حق کو ثابت کر دیتا ہے۔ حق ثابت کو کہتے ہیں، یعنی حق کو جو حق ہے اس کی جگہ پر قائم رکھتا ہے، حق کو کسی قسم کی غضب نہیں پہنچنے دیتا، حق کو نابودی کا کوئی خطرہ نہیں ہوا کرتا۔ یحق الحق، حق کو ہی حق ہے ثابت رہنے کا، اور ثبوت اور دوام جو ہے وہ صرف حق کو ہے۔ بھی کلماتی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔
کہ امر واقع جو حقیقت پر مبنی ہے اس کو دوام حاصل ہے۔ بکلمات ہی میں مفسرین کو تھوڑی سی پریشانی آ گئی ہے کہ بکلمات ہی کیا چیز ہے؟ یحق الحق بکلمات ہی، لیکن قرآن سے پوچھا جائے تو کلمات قرآن مجید میں ہمیشہ استعمال ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے اٹل فیصلوں کے لیے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا، اور دوسری جگہ ہے انہی انبیاء علیہم السلام کے سلسلے میں كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ۔ انبیاء کی اذیت ہوتی ہے، انبیاء کی تکذیب ہوتی ہے، اور پھر آخر میں نصرت اور فتح جو ہے وہ انبیاء کے حصے میں ہے، ان تک ہماری نصرت آ جاتی ہے۔ نصرت الہی کا آنا انبیاء علیہم السلام کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا، فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اس فیصلے کو لا مبدل لکلمات اللہ کہا ہے کہ اللہ کے ان کلمات کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے۔ کس کلمات یہاں پر اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائے ہے اللہ کی نصرت آنے کو، اللہ کی نصرت ان تک انبیاء تک آ جاتی ہے۔ انبیاء کو آزما لیا جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض آیات میں ہے کہ لوگ مایوس ہونے لگتے ہیں کہ کب اللہ کی نصرت آئے گی، یہاں تک کہ اس قدر مصیبتیں ان کے اوپر آتی ہیں، اس قدر شدائد کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے، انبیاء کو لوگ مایوس ہونے لگتے ہیں۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ ہم سے جھوٹ بولا گیا ہے۔ کہاں ہے اللہ کی نصرت؟ اس وقت اللہ کی نصرت آ جاتی ہے۔ لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کی کلمات، اللہ کے فیصلے کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ تعالیٰ حق کو ثبات دیتا ہے، حق کو دوام دیتا ہے، بِكَلِمَاتِهِ، اپنے اٹل فیصلے کے ذریعے۔ اللہ کے اٹل فیصلے کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، مجرم لوگوں کو اس میں کراہت ہو جائے، وہ راضی ہو ناراضی ہو، اللہ کا اٹل فیصلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، چنانچہ موسیٰ پر ان کی اپنی قوم کے چند افراد کے سوا کوئی ایمان نہ لایا، فرعون اور اس کے سرداروں کے خوف کی وجہ سے کہ کہیں وہ انہیں مصیبت سے دوچار نہ کر دے، کیونکہ ملک میں فرعون کی بالادستی تھی اور وہ حد سے بڑھا ہوا تھا۔ موسیٰ کے ان تمام معجزات کے باوجود کوئی زیادہ لوگ ایمان نہیں لے آئے۔ لوگ معجزات سے ایمان نہیں لاتے۔ جن لوگوں نے لبیک کہہ دیا ہوتا ہے، جن کے ضمیر زندہ ہے، جن کا وجدان زندہ ہوتا ہے، وہ پہلے ہی قدم پر ایمان لے آتے ہیں۔ دعوت انبیاء کو وہ فوراً بھانپ لیتے ہیں، قبول کرتے ہیں، یہ مبنی بر حق ہے۔ اور جن لوگوں نے ایمان نہیں لانا ہوتا وہ معجزوں سے ایمان نہیں لاتے۔ حضرت موسیٰ کے ان تمام معجزات
ان میں سب سے عظیم معجزہ جو سب کے سامنے ہوا مظاہرہ، یہی جادو کا مظاہرہ تھا۔ جادو کا مظاہرہ بہت عظیم مظاہرہ تھا، اور حضرت موسیٰ کی لاٹھی نے ان تمام جادوؤں کو، ان لاٹھیوں کو اور رسیوں کو، اور جادوگروں نے کیا کیا تھا، لاٹھیاں اور رسیاں ڈالی تھی میدان میں، اور وہ لاٹھیاں اور رسیاں جو ہے وہ سانپوں بانسوں کے شکل میں حرکت کرنے لگ گئی، اور پورا میدان جو ہے وہ سانپوں سے پر۔ دیکھا ایک عظیم مظاہرہ ہے، سانپ ہی سانپ ہے ہر طرف۔ ان تمام چیزوں کو حضرت موسیٰ کے عصا نے نگل لیا، ختم کیا، ایک بھی نہیں، نہ لاٹھیاں ہیں نہ رسیاں ہیں، کوئی چیز نہیں، ختم ہو گئی ایک عصا کے اندر۔ اس کو جو جادوگر تھے، جادوگروں کو پتہ تھا کہ جادو کیا ہوتا ہے، وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتا، نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ یہ جو کچھ ہوا حضرت موسیٰ نے کیا ہے، یہ جادو نہیں، یہ ایک امر حقیقی ہے اور واقعی چیز ہے۔ اس لیے وہ جادوگر جو ہے ایمان لے آئے، فوراً مومن ہو گئے وہ لوگ۔ جادوگروں نے ایمان لے آیا، لیکن ان کے علاوہ باقی لوگوں نے یہ تمام معجزے، ان کے کوئی مذہبی تہوار کا دن تھا، بہت بڑا اجتماع تھا، پوری قوم حاضر تھی وہاں، سب نے دیکھا تھا اس معجزے کو، اس کے باوجود ایمان نہیں لے آئے۔ اس عظیم معجزے کو دیکھنے کے باوجود بھی لوگ ایمان نہیں لائے، حتیٰ کہ میں کہا کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ نے اس اتنے عظیم معجزات دکھائے، خود بنی اسرائیل والوں کا یہ حال تھا کہ وہ جب دریا پار کر کے، وہ دریا پار کرنے کا بھی معجزہ دیکھ لیا۔ ابھی یہاں تو دریا پار کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی، دریا پار کرنے کا بھی معجزہ آ گیا، اور اس کے بعد دیکھا کہ وادی سینا میں ایک آبادی ہے، وہاں کے لوگ جو ہے وہ اپنے بتوں کے گرد جو ہے وہ پوجا پاٹ کر رہے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں، ہمارے لیے بھی کوئی معبود بناؤ۔ دیکھو ان کی ابھی سوچ، ابھی بت پرستانہ سوچ ہے، ایمان حقیقی ایمان ان لوگوں میں بھی نہیں آیا جو حضرت موسیٰ کے ساتھ مصر سے نکل کے اور دریا پار کر کے وادی سینا تک پہنچے ہیں۔ اس سے بھی بدتر، جب سامری نے گوشالہ بنایا، اس گوشالے سے ایک خوار، ایک آواز نکل آئی گوشالے سے۔ حضرت موسیٰ کے 8 10 20 معجزوں کے اوپر اس گوشالے کا خوار جیت گیا، کہا کہ یہ الہ موسیٰ ہے، اور حضرت ہارون کو وہ کر دیا، مطعون کر دیا، اور ان کو مسترد کر دیا۔ ایک حجت خدا تھے، وہ بھی پیغمبر تھے، رسول تھے، حضرت ہارون شریک نبوت تھے، ان کو بھی مسترد کر دیا۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ۔ اس بہت بڑے جادو کو بیکار کرنے اور جادو کو ختم کرنے کا عظیم معجزہ پیش کرنے کے بعد بھی حضرت موسیٰ کے قوم میں سے، من قومہ، بعض لوگ کہتے ہیں من قوم فرعون، بعض لوگ کہتے ہیں من قومہ، من قوم موسیٰ، بہرحال قوم موسیٰ ہو یا قوم فرعون ہو، اس میں سے صرف ذریتن، چند لوگوں نے، ذریہ نسل کو کہتے ہیں، نسل کو، ذراری نسل کو کہتے ہیں۔ یہاں پر کیوں نسل کہا؟ اس لیے کہ کمزور لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا، اس وجہ سے ان کو ذریۃ من قومہ، قوم کے کچھ کمزور لوگوں نے، غیر مؤثر لوگوں نے، جو معاشرے میں غیر مؤثر ہوتے یا کمزور ہوتے ہیں، جس طرح نسلیں، جو نئی نسل ہوتی ہیں، نیا پوت، وہ کمزور لوگ ہوتے ہیں، شاید اسی وجہ سے یہاں ذریہ کہا ہے۔
قوم فرعون میں سے کچھ لوگوں نے ایمان قبول کیا، یا قوم اسرائیل میں سے، قوم موسیٰ میں سے کچھ لوگوں نے۔ قوم فرعون کی طرف اگر یہ ضمیر کو ہم کرتے ہیں تو قوم فرعون میں سے کچھ لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا، مؤمن آل فرعون یا ان کے خزانچی نے یا ان کی بیگم نے، امرأۃ فرعون، ایمان قبول کیا تھا۔ علی خوف من فرعون و ملئہم، فرعون اور اس کے درباریوں کے خوف کی وجہ سے ایمان نہیں لایا، ورنہ ان کا دل جو ہے وہ ایمان کے لیے آمادہ تھا، خوف مانع تھا۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں ایمان ہوتا ہی نہیں، آپ کو کوئی خوف نہ بھی ہو پھر بھی ایمان نہیں لاتے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایمان لانے کا دل کرتا ہے لیکن خوف کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے۔ یہ لوگ خوف کی وجہ سے ایمان کا اظہار نہیں کر رہے تھے۔ علی خوف من فرعون و ملئہ نہیں کہا، یہاں ملئہ فرعون کے درباریوں سے، ملئہم کہا ہے۔ اس کی توجیہ کرتے ہیں کہ کبھی بادشاہوں کے لیے صیغہ جمع استعمال کیا کرتے ہیں، کیونکہ یہاں فرعون ہی نہیں ہے، فرعون کے ساتھ اور بھی لوگ ہوتے ہیں حکمرانی کے لیے، اس لیے ان سب کی طرف یہ ضمیر ہے، اس وجہ سے ملئہم کہا ہے۔ جب ملئہ کہتے ہیں تو صرف فرعون ایک آدمی مراد ہوتا ہے، جب ملئہم کہتے ہیں فرعون اور اس کے ساتھ جو سلطنت میں شریک لوگ ہیں۔ ان یفتنہم، کہ کہیں ان کو فتنے میں مصیبت میں نہ ڈالے۔ خوف تھا کہ فرعون جو ہے وہ ایمان لے آتے ہیں تو ان کو مصیبت میں، فتنے میں، آزمائش میں، مصیبت میں گرفتار نہ کریں۔ یہ اس فتنہ اور آزمائش کی خوف کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، ظاہر ہے کہ فرعون سے کیوں ڈرتے تھے، نہیں ہوتا، یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کیوں ڈرتے تھے فرعون سے۔ لعال فی الارض، اس کو زمین پر بالادستی تھی، اس کی سلطنت تھی، اس کا ایک اشارہ کافی ہوتا تھا کسی کی گردن اڑانے کے لیے، کسی کو جیل میں ڈالنے کے لیے، کسی کو اذیت میں ڈالنے کے لیے۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، ایک ہوتا ہے بالادست ہوتا ہے، لیکن بالادست ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہ ظالم بھی ہو، نہیں، وہ ظالم بھی تھا، مسرف، حد سے تجاوز کرنے، عدل و انصاف کے، انسانی قدروں کے حدود کو پھلانکنے والا تھا۔ لہٰذا ایک شخص کے پاس قدرت بھی ہو اور وہ حد سے تجاوز کرنے والا بھی ہو، کہ اس سے خوف کرنا ہوتا ہے۔ خوف کرنا ایک طبیعی اور قدرتی بات ہے۔ وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین۔ ان شدائد کو دیکھنے کے بعد حضرت موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا، اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل سے کہا، یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ کے اوپر ایمان لے آئے ہو تو فعلیہ توکلوا، اسی کے اوپر بھروسہ کرو۔ ایمان کا نتیجہ، لازمی نتیجہ بھروسہ ہوتا ہے اور اس پر تکیہ کرنا ہوتا ہے۔ اگر انسان کو اطمینان نہ ہو، ایمان نہ ہو، یقین نہ ہو، تو وہ بھروسہ نہیں کرے گا، وہ شک کرے گا، وہ پریشان ہوگا، اضطراب میں آئے گا کہ میرا کیا بنے گا۔ ہم لوگوں میں جو مسائل ہمارے سامنے پیش آتے ہیں زندگی میں، مختلف مشکلات اور مسائل پیش آتے ہیں، اس میں ہم لوگ پریشان رہتے ہیں، اسی وجہ سے پریشان رہتے ہیں کہ ہمارے پیٹھ کے پیچھے ایمان کی تکیہ گاہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم کس پر بھروسہ کریں؟ کھوکھلا انسان ہے جس کے پیچھے پیٹھ پر کوئی طاقت نہیں ہے، وہ کھوکھلا ہوتا ہے، وہ بے سہارا ہوتا ہے۔ بے سہارا آدمی، کھوکھلا آدمی پریشان حال ہوتا ہے۔ جس کے پیٹھ کے پیچھے ایک طاقت ہے، قوت ہے، جس کے اوپر یہ اس کا بھروسہ ہے، تکیہ ہے، وہ پریشان نہیں ہوتا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔
حضرت موسیٰ اپنی قوم کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں اگر ایمان لے آئے ہو تو تمہارے پیٹھ کے اوپر اللہ تعالیٰ جیسی عظیم اس کائنات کی طاقت موجود ہے، فعلیہ توکل، اس پر بھروسہ کرو۔ ان کنتم مسلمین، شروع میں فرمایا یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا، اگر تم ایمان لے آئے ہو اللہ تعالیٰ کے اوپر تو اللہ کے اوپر بھروسہ کرو۔ پھر کہا ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو، تم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہو، سر تسلیم اللہ کے حکم کے سامنے خم کرنے والے ہو، اطاعت کرو۔ ایمان کے بعد اطاعت چاہیے۔ یہاں اسلام اور ایمان کے درمیان میں جب یہ دونوں ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں تو ایک فرق آتا ہے، جب ایک ساتھ استعمال نہیں ہوتے ہیں تو اسلام ایمان تو ان دونوں ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مسلم مرو، دنیا سے مسلم مرو یعنی مومن مرو۔ یہاں پر پہلے مرحلے میں ایمان آیا اور آخر میں اسلام آیا۔ ایک آدمی ہوتا ہے ایمان لے آتا ہے لیکن اس کے پاس اسلام تسلیم و رضا کے منزل پر نہیں ہے۔ یہاں اسلام بعد میں ہے، پہلے ایمان ہے۔ بعض جگہوں پر ہے کہ مومن لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، ایمان نہیں ہے ان کے دلوں میں، وہاں اسلام سے مراد صرف عدم انکار ہے، ہاں کر دیا، یار ٹھیک ہے جی اللہ ایک ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، کلمہ شہادتین پڑھ دیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ ابھی وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ، ہنوز ان کے دلوں میں ایمان، عدم انکار کو اسلام کہیں گے اور یقین آتا ہے دل میں، اس کو ایمان کہیں گے۔ یہاں پر ہم کیا معنی کریں گے؟ پہلے ایمان، ان لوگوں کو یقین آ گیا، اللہ اور موسیٰ کے رسالت کے اوپر یقین آ گیا، ایمان لے گیا، مان لیا، تسلیم کر لیا اور مان لیا، باور آ گیا دل میں۔ اور پھر اس کے بعد ایمان لانے کے بعد اس ایمان کے تقاضوں پر عمل بھی ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے، یہ دوسرا مرحلہ ہے، ہوتا بھی ہے نہیں ہوتا ہے۔ یہاں یہ فرمایا کہ ایمان تو لے آئے ہو اور اس کے اوپر عمل بھی کرنے والوں ہو، تو پھر عمل میں سے ایک عمل توکل ہے۔ ایمان کے لوازم اور آثار ہیں، ایمان کے آثار اور لوازم میں سے اہم اثر توکل ہے۔ ان کنتم مسلمین، اگر تم تسلیم و رضا کے منزل کے اوپر ہو ایمان کے بعد عملاً، عمل کے میدان میں ایمان کے بعد جب انسان تسلیم و رضا کے منزل پر بھی فائز ہو جائے، اس وقت وہ توکل کر سکتا ہے انسان۔ نہیں تو صرف ایمان سے اور اس ایمان کے اوپر عمل نہ ہو، تسلیم و رضا کے منزل پر فائز نہ ہو، تو انسان پھر بے چین ہو جاتا ہے۔ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، بس انہوں نے کہا ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے، اے ہمارے پروردگار ہمیں ظالموں کے لیے ذریعہ آزمائش نہ بنا، اور اپنے رحمت سے ہمیں کافر قوم سے نجات عطا فرما۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کے اس تقاضا کے جواب میں کہا کہ جی ہاں ہم ایمان کے بعد توکل کے منزل پر بھی آ گئے، ہم توکل کریں گے، اللہ پر بھروسہ کریں گے۔ پھر ایک دعا بھی کرتے ہیں بنی اسرائیل والے، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے اللہ ہم کو ظالموں کے لیے آزمائش کا ذریعہ نہ بنا۔ یہ قابل توجہ بات، ظالموں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بن جانا، جہاں ظالم کے لیے عذاب میں اضافے کا سبب ہے، وہاں وہ قوم جو ظالم کے لیے یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ ان کے اوپر جو ہے ظلم کریں، زیادتی کریں، اور وہ دونوں کے لیے یہ بات جو ہے وہ قابل سرزنش ہے۔ ظالم ظلم کرتا ہے کسی قوم کے اوپر،
ظالم کو خدا طاقت دیتا ہے، حکومت دیتا ہے، سلطنت دیتا ہے، اس سلطنت اس کو سلطنت دینا، اس کو مال و دولت دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، امتحان ہے۔ دیکھو یہ کیا کرتا ہے، اب یہ سرکشی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تجاوز کرتا ہے، کس پر؟ اس قسم کے قوموں کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ قوم کے اوپر ظلم کرنا آزمائش ہے اس ظالم کے لیے، ظلم کرنے کا اس کو موقع دے دیا کہ دیکھو یہ ظلم کرتا ہے، نہیں کرتا ہے، وہ ظلم کرتا ہے۔ یہ قوم تختۂ مشق بن گیا، اس کے ظلم اور فتنے کے لیے یہ قوم جو ہے وہ ذریعہ یہ فتنہ بن گیا۔ یہ بنی اسرائیل والے کہتے ہیں اللہ یہ فرعونیوں کے جو فتنہ و فساد ہے اور ان کو لیے جو آزمائش ہے اس کے لیے ہم کو تختۂ مشق نہ بناؤ، ہم کو تختۂ مشق کسی ظالم قوم کے ظلم کے سہنے کے لیے تختۂ مشق نہ بناؤ۔ ٹھیک ہے، بنی اسرائیل والے کہتے ہیں کہ قوم ظالمین کے لیے ہم تختۂ مشق وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، ہم کو اس کافر قوم سے نجات عنایت فرما، برحمتک، اور رحمت کا واسطہ دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب کر رکھا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ ابھی حضرت موسیٰ اور موسیٰ کی قوم مصر ہی میں ہے، یہ جادو کا معاملہ بھی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کچھ لوگ ایمان لے آتے ہیں، اور جادو میں شکست کھانے کے بعد فرعون جو ہے وہ جادوگروں کو قتل کرتے ہیں، اور بنی اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ مصیبتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ شکست خوردہ دشمن جو ہے وہ زیادہ غضبناک ہوتا ہے، خطرناک ہوتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ اپنے لیے عبادت گاہیں رکھتے تھے مصر میں، تو اس کے بعد فرعون نے ان عبادت گاہوں کو ختم کر دیا تو حکم آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ مصر میں اس قسم کے گھر بناؤ کہ اپنے گھروں کو مسجد بناؤ۔ وَأَوْحَيْنَا، ہم نے وحی کی إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، موسیٰ اور ان کے بھائی کی طرف، أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے مکانات مہیا کرو اور اپنے مکانوں کو قبلہ بناؤ۔ اس کی مزید تشریح انشاءاللہ آئندہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔